باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ پچھلے درس کے آخر میں ہماری بات نجاست کے منتقل ہونے کے بارے میں ہو رہی تھی کہ نجاست کیسے پاک چیز کی طرف منتقل ہوتی ہے۔ تو آج کے درس میں 97 سوال میں اسی کے متعلق ہی باتیں ہونی ہیں۔ تو 97 سوال میں یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا پاک جسم کے نجس ہونے کے لیے آیا یہ بھی شرط ہے کہ عین نجاست جو ہے وہ سرایت کرے، خود عین نجاست جو ہے وہ پاک چیز کی طرف چلی جائے، یا اس نجاست کا جو ہے وہ اثر وہ پاک چیز پر باقی رہے، آیا یہ شرط ہے۔ مثلا ایک مثال پھر دے رہے ہیں کہ مثلا کالا کپڑا ہے اور اس کو پیشاب لگ گیا اور پیشاب لگ کر سوکھ جائے، اور سوکھ جانے کے بعد جو ہے پیشاب کا جو ہے وہ رنگ یا بو جو ہے وہ کالے کپڑے پر باقی نہ رہے، تو آیا پھر بھی کپڑا نجس ہوگا یا باقی رہنا ضروری ہوتا ہے کہ رنگ جو ہے یا بو نجاست والی وہ باقی رہے تب جا کے پاک چیز نجس ہوتی ہے؟ تو کیا حکم ہے کہ خود نجاست سرایت کرے تب جا کر نجس ہوگی، یا تری سرایت کرنے والی تری جو ہے وہ نجاست سے پاک چیز کی طرف سرایت کر جائے، خود نجاست جو ہے وہ سرایت نہ کرے؟ تو دونوں صورتوں میں پاک چیز نجس ہو جائے گی یا نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح اگر نجاست جو ہے وہ خود سرایت اس نے کی لیکن مثلا جیسے کپڑے سے خشک ہو جانے کے بعد اس کا جو اثر تھا وہ ختم ہو گیا، تو آیا پھر بھی وہ پاک چیز نجس ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ خود نجاست سرایت کرے یا نجاست کا اثر جو ہے وہ باقی رہے، یہ ضروری نہیں ہے نجس ہونے کے لیے، تو ان شرائط کا نجس ہونے کے لیے ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو لہٰذا نجاست اور پاک چیز کے درمیان اگر تری ہے کہ جو سرایت کرنے والی ہے، اس تری کے ساتھ ہی متصل ہوئی ہے پاک چیز نجس کے ساتھ، تو وہ پاک چیز نجس ہو جائے گی۔ لہٰذا خود نجاست کا سرایت کرنا بھی ضروری نہیں ہے، اور نجاست کا اثر باقی رہے پاک چیز پر یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ تو جو مثال دی ہوئی تھی کپڑے کی، تو کپڑا چاہے اس کا رنگ بوزہ کا ختم ہو گیا نجاست والا، تب بھی وہ کپڑا نجس ہی ہوگا۔ اس کے بعد سوال نمبر 98 سوال میں کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسی مائع اور سیال چیز جو ہے ہو کہ جس میں سرایت کرنے والی رطوبت نہ ہو، مثلا جیسے پگھلا ہوا سونا یا چاندی ہے، تو اس میں اب مثلا یہ پگھلا ہوا سونا ہے یا چاندی پڑی ہے اور اس میں جو ہے وہ تری موجود نہیں ہے سرایت کرنے والی، یا اسی حالت میں مثلا جو ہے وہ پگھلا ہوا کوئی دھات اسی حالت میں پڑی ہے سونا اور چاندی کی طرح پگھلی ہوئی، تو اگر ہم اس سونا کو جو پگھلا ہوا پڑا ہے یا چاندی، اس کو کسی نجس برتن میں مثلا گرم کرنے کے لیے مثلا رکھ دیں، یا وہی جیسے پگھلا ہوا ہے وہی برتن میں ڈال لیں، تو اب آیا یہ سونا نجس ہوگا؟ کیونکہ برتن تو نجس ہے اور سونا پگھلا ہوا ہے، لیکن اس میں وہ تری نہیں ہے جو سرایت کرنے والی ہوتی ہے، تو اس صورت میں یہ سونا نجس ہوگا یا نہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ اس صورت میں یہ سونا یا چاندی وغیرہ یہ نجس نہیں ہوں گے، کیونکہ جس طرح پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ضروری ہے کہ ہمارے پاس نجاست منتقل کرنے کے لیے جو ہے وہ ایسی تری کا ہونا ضروری ہے کہ جو سرایت کرنے والی تری ہو، سرایت کرنے والی رطوبت ہو، تب جا کے نجاست جو ہے وہ پاک چیز کی طرف منتقل ہوتی ہے۔ اور اس میں سونا چاندی یا کوئی اور دھات جو پگھلی ہوئی ہے، اس میں چونکہ تری وہ نہیں ہے جو سرایت کرتی ہے، وہ رطوبت نہیں ہے، اس لیے جو ہے وہ پاک ہی رہے گا۔ برتن نجس ہے لیکن سونا پاک ہی رہے گا، وہ نجس نہیں ہوگا۔ اس کے بعد 99 سوال ہے کہ اگر مائع کے ساتھ کوئی نجاست
متصل ہو جائے تو آیا وہ پورے مائع کو نجس کر دیتی ہے نجاست، یا جہاں مثلا جس جگہ مثلا ایک خون کا قطرہ گرا ہے وہی جگہ جو ہے وہ نجس ہوگی؟ تو اس کا جواب ہے کہ اگر جو مائع کی بات آپ کر رہے ہیں، مثلا یہی سونا جو ہے پگھلا ہوا ہے، بہنے والی چیز، وہ اگر نجاست پر کوئی مثلا اوپر سے ڈال رہا ہے، نیچے خون پڑا ہے اور اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ مائع بہنے والی چیز کوئی ڈال رہا ہے، تو اس صورت میں جو ہے جو حصہ اس مائع اس بہنے والی چیز کا نجاست سے متصل ہو رہا ہے وہی حصہ جو ہے نجس ہوگا۔ تو اگر تو ہم ڈال رہے ہیں اوپر سے تو جو حصہ متصل ہو رہا ہے وہی جو ہے وہ نجس ہوگا، لیکن اگر ہم جو ہے اوپر سے نجاست پہ نہیں ڈال رہے بلکہ مائع جو ہے وہ موجود ہے کسی برتن میں اور ہم نے اس میں نجاست ڈال لی، نجاست کا ایک قطرہ ہی مثلا ڈال دیا، وہی خون کا ایک قطرہ چلا گیا، تو اس صورت میں پھر وہ پورے کا پورا مائع جو ہے وہ نجس ہو جائے گا۔ تو برتن میں پڑا ہے مائع تو اس میں ایک قطرہ ہی ڈال لیں تو وہ نجس ہو جائے گا سارا کا سارا۔ اوپر سے ہم نجاست نیچے اور مائع کو اوپر سے ڈال رہے ہیں تو جو حصہ نجاست پہ لگتا جائے گا وہ نجس ہوگا، جو بھی اوپر برتن میں مثلا موجود ہے وہ نجس نہیں ہوگا۔ تو یہ جو ہے اس کا خلاصہ اس جواب کا۔ تو پھر اس کے بعد ایک وہ مثال بھی انہوں نے دی کہ مثلا اگر کسی جگہ جو ہے وہ نجس کپڑے ہیں تو نجس کپڑے نیچے پڑے ہیں اور اوپر سے ہم اس پہ پانی بہا رہے ہیں تو پانی کی جو ہے وہی جگہ نجس ہوگی جو براہ راست نجس کپڑوں کے ساتھ متصل ہو رہی ہوگی۔ تو بس جو مثلا ابھی ٹینکی کے اندر مثلا پانی موجود ہے یا باقی جس برتن سے ہم پانی کو بہا رہے تھے اس میں جو موجود ہے وہ والا پانی پاک ہی رہے گا، وہ نجس نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے کہ جب ہم اوپر سے وہی پانی جو ہے وہ پھینک رہے تھے، ڈال رہے تھے اس نجس چیز کے ساتھ، اور اگر قلیل پانی ہے کہ جس میں مثلا ہم نے نجس کپڑا جو ہے وہ ڈال دیا تو اب وہ سارا کا سارا پانی نجس ہو جائے گا، کیونکہ قلیل کا پڑھ چکے ہیں کہ نجاست جیسے ہی متصل ہوتی ہے اس سے وہ نجس ہو جاتا ہے۔ تو برتن میں پڑا ہے تو جیسے اس میں کپڑا ڈالا تو وہ نجس، لیکن اوپر سے اگر ہم نے ڈالا پانی کو قلیل کو تو پھر جو جگہ کپڑے کے ساتھ متصل ہوگی وہی نجس ہوگی، اس کے علاوہ پانی پاک رہے گا۔ اس کے بعد پھر کہہ رہے ہیں کہ اگر مائع جو ہے وہ بہت گاڑھا ہو تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ تو مثلا جیسے دیسی گھی ہے وہ سردیوں میں مثلا گاڑھا ایک جمع ہوا ہوتا ہے، تو اس صورت میں اگر مثلا اس گھی کے اوپر خون کا قطرہ گر گیا، کوئی اور نجاست چلی گئی، تو جس جگہ پہ قطرہ گیا ہے، لگا ہے، متصل ہوا ہے وہی جگہ نجس ہوگی، سارا کا سارا گھی نجس نہیں ہوگا۔ تو جو جگہ نجاست کے ساتھ متصل ہوگی وہی جگہ نجس ہوگی، اس کے علاوہ نہیں ہوگی۔ تو اگر یہ گاڑھا ہے مائع تو پھر وہی جگہ ہوگی، جب گاڑھا نہیں ہے، پتلا ہے اور وہ برتن میں پڑا ہے تو اس میں نجاست گرے گی تو سارا نجس، اور اگر اس کو نجاست پہ ہم ڈال رہے ہوں گے تو جو جگہ نجاست کے ساتھ متصل ہو رہی ہوگی وہی نجس ہوگی، اوپر جو برتن میں موجود ہے وہ پاک رہے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ 100 نمبر سوال، اس میں پوچھ رہے ہیں کہ گاڑھے اور پتلے مائع کا معیار کیا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ گاڑھا مائع ہے تاکہ فقط وہی جگہ نجس ہو جس جگہ نجاست جس جگہ متصل ہوئی ہے، یا پتلا مائع ہے تاکہ سارا کا سارا جو ہے سیال وہ نجس ہو جائے؟ تو اس کا کیا معیار ہے گاڑھے سیال ہونے کا اور پتلے سیال ہونے کا؟ تو گاڑھا وہ مائع ہوگا کہ جسے اگر کچھ حصہ نکال لیا جائے جس سے، تو اس وقت جب ہم نکال رہے تھے کوئی چیز، مثلا چمچ وغیرہ سے اٹھایا اسے، تو چمچ کے ذریعے سے اس کا کچھ حصہ نکالنے کے بعد وہ جگہ جو ہے وہ خالی رہے اور آہستہ آہستہ بعد میں پھر وہ جگہ بھر جائے جس جگہ سے ہم نے چمچ اٹھایا ہے، تو یہ جو ہے مائع یہ گاڑھا مائع ہوگا۔ اور پتلا مائع یہ ہے کہ جس سے اگر کچھ نکالا جائے
تو نکالنے کے فوراً بعد وہ جگہ پورا ہو جائے، تو یہ جو مائع ہوگا یہ پتلا مائع ہوگا۔ تو مثلا جیسے پھر اس کی مثال بھی دی کہ موسم سرما میں جیسے دیسی گھی ہے تو وہ جمع ہوا ہوتا ہے، تو اگر چمائی سے اٹھائیں تو وہ یا تو پوری نہیں ہوگا، اتنا زیادہ جمع ہوا ہوگا، یا اتنا ہوگا کہ کچھ دیر بعد ہی جائے آہستہ آہستہ وہ جگہ پور ہوگی۔ اور موسم گرما میں دیسی گھی جو ہے وہ پتلا ہوتا ہے، اس سے چمچ ایک اٹھایا جائے تو فوراً وہ جگہ پور ہو جاتی ہے۔ تو یہ معیار ہے گاڑھے مائع کا اور پتلے مائع کا۔ تو پتلا مائع میں اگر ایک ہی قطرہ گیا نجاست کا تو وہ نجس ہو جائے گا سارا، لیکن گاڑھے میں وہی جگہ نجس ہوگی جو نجاست کے ساتھ متصل ہوگی۔ لیکن اگر پتلے مائع کو اوپر سے ڈالا جائے نجاست پر تو جو جگہ متصل ہو رہی ہوگی وہی نجس ہوگی، باقی نجس نہیں ہوگا۔ اس کے بعد سوال نمبر 102 سوال میں کہہ رہے ہیں کہ جامد چیزوں کو نجاست لگنے سے کیا وہ پوری کی پوری نجس ہو جاتی ہیں یا نہیں؟ تو جیسے ابھی مائع کا ہم نے بیان کیا کہ گاڑھا مائع ہے تو اس کا بھی یہی کہا کہ وہی جگہ نجس ہوگی جہاں نجاست متصل ہے، تو جامد چیزوں میں بھی یہی ہے کہ جو حصہ نجس چیز کے ساتھ متصل ہوگا وہی حصہ نجس ہوگا، ساری کی ساری جامد چیز ہے وہ نجس نہیں ہوگی۔ تو مثلا روٹی ہے، تو روٹی کے ایک حصہ کو اگر نجاست لگ جائے تو اس جگہ کے علاوہ جو روٹی کے حصے ہیں تو وہ پاک ہوں گے، فقط جس جگہ نجاست لگی ہے وہی جگہ نجس ہے، اس کے علاوہ ساری روٹی پاک ہوگی۔ تو جامد جو ہے اس میں جس جگہ نجاست متصل ہوتی ہے وہی جگہ نجس ہوتی ہے۔ اس کے بعد سوال 103 ہے، اس میں کہہ رہے ہیں کہ اگر جامد چیز گیلی ہو تو تب بھی فقط وہی حصہ نجس ہوگا جہاں نجاست لگی ہے یا سارے کے سارے جامد جو ہے وہ نجس ہو جائے گی؟ تو کہہ رہے ہیں چاہے جامد چیز گیلی بھی ہے تب بھی یہی حکم ہے کہ جس جگہ نجاست لگے گی وہی جگہ نجس ہوگی، اس کے علاوہ جو ہے وہ پاک ہوگی۔ مثلا پھر مثال دے رہے ہیں کہ انسان کا بدن ہے، تو بدن ہمارا جامد ہے، تو اگر یہ پورا گیلا ہے اور بازو پہ مثلا نجاست لگ جائے تو باقی جسم پاک ہی رہے گا، البتہ یہ جس جگہ نجاست لگی ہے بازو کی وہی جگہ جو ہے وہ نجس ہوگی، باقی جسم ہمارا پاک رہے گا۔ اس کے بعد مسئلہ سوال نمبر 104 ہے، تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ اگر عین نجاست مثلا خون ہو گیا کسی چیز کو لگ جائے اور وہ چیز جو ہے دوسری چیز کو اسی رطوبت کے ساتھ طری کے ساتھ لگے، مثلا جو ہے دوسری جو ہے چیز وہ خون کو نہ لگے بلکہ خون سے نجس ہونے والی رطوبت لگے اس پر، تو کیا اب یہ جو چیز ہے یہ بھی نجس ہو جائے گی؟ حالانکہ اس میں جو ہے وہ عین نجس جو ہے وہ عین نجس سے یہ متصل نہیں ہو رہی، بلکہ ایک مثلا خون تھا وہ میرے ہاتھ پہ لگا، پھر اس سے خون جو ہے وہ میں نے مثلا ٹشو وغیرہ سے صاف کر لیا، لیکن ہاتھ تو ابھی نجس ہے، عین نجاست تو ختم ہو گئی، پھر اس پہ تھوڑا سا پانی قلیل جو ہے وہ مثلا گرا 3-4 قطرے مثلا، تو اب یہ میری انگلیاں جو ہے وہ گیلی ہو گئیں، تو اب خون یہاں پہ نہیں ہے لیکن یہ انگلیاں نجس ہیں کیونکہ خون سے نجس ہوئی تھی۔ اب یہی انگلیاں پھر میں نے مثلا اپنے لباس پہ لگا لی، تو اب آیا یہ لباس کہ جس پہ یہ انگلیاں لگی ہیں عین نجس اس پہ نہیں لگی، عین نجس انگلیوں پہ لگی تھی، تو آیا یہ لباس نجس ہو جائے گا کیونکہ رطوبت کے ساتھ جو ہے وہ میری انگلیاں ادھر لباس پہ لگی ہیں، تو عین نجس سے یہ متصل نہیں ہوا تو پھر بھی یہ نجس ہوگا۔ اور اگر نجس ہے تو پھر نجاست کب تک منتقل ہوتی رہتی ہے؟ مثلا خون جو ہے وہ میرے انگلیوں پہ لگا، انگلیاں پھر گیلی جو تھیں وہ لباس پہ لگ گئیں، تو اگر لباس بھی نجس ہو گیا تو اب لباس پہ مثلا جو ہے وہ میں نے دوسرا ہاتھ لگا دیا مثلا، تو اب آیا یہ ہاتھ بھی نجس ہو جائے گا؟ پھر ہاتھ میں نے مثلا میز پہ رکھ لیا، گیلا ہاتھ یا گیلی میز تھی، تو اب یہ آیا میز بھی نجس ہو جائے گی؟ عین نجس تو وہ خون تھا، اس نے ہاتھ کو نجس کیا، پھر ہاتھ نے لباس کو، پھر لباس نے اس ہاتھ کو، دوسرے بائیں کو، اور پھر میز کو،
پھر میز پہ مثلا کوئی اور چیز لگ گئی، تو آیا یہ اسی طرح جتنی بھی چیزیں لگتی جائیں یہ نجس ہوتی جائیں گی، یا 2-3 چیزیں نجس ہوتی ہیں اور اس کے بعد مثلا جو ہے وہ نجاست کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، نجاست منتقل نہیں ہوتی؟ تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ جو پہلی آپ نے صورت بیان کی کہ خون جو ہے وہ لگا میرے ہاتھ پہ اور پھر ہاتھ گیلا تھا اور وہ لباس کو لگ گیا، تو اس صورت میں تو یہ جو دوسری چیز ہے لباس، پہلا ہاتھ تھا جو خون سے پہلی چیز نجس ہوئی ہے، پھر اس پہلی چیز سے دوسری چیز لباس جو ہے وہ نجس ہو رہا ہے، تو یہ دوسری چیز جو ہے یہ نجس ہوگی۔ بلکہ پھر کہہ رہے ہیں کہ اگر یہی دوسری چیز جو ہے وہ تیسری چیز کو لگے، دوسرا جو ہے وہ لباس تھا تو یہ میرے بائیں ہاتھ کو لگا، تو اس صورت میں یہ جو تیسری چیز ہے یہ بھی نجس ہو جائے گی، تو میرا ہاتھ بھی دائیں ہاتھ کو خون لگا، پھر دایاں ہاتھ لباس پہ اور پھر لباس پہ بایاں ہاتھ میں نے لگا لیا، تو اب یہ جو بایاں ہاتھ ہے یہ تیسری چیز ہے۔ پہلی چیز نجس ہوئی تھی وہ دایاں ہاتھ تھا، دوسری چیز لباس اور تیسری چیز بایاں ہاتھ ہے، تو یہ تیسری چیز بھی بایاں ہاتھ بھی نجس ہو جائے گا۔ لیکن پھر یہ جو تیسری چیز ہے بایاں ہاتھ، اس پہ اگر کوئی چوتھی چیز لگی ہے، یعنی میں نے ہاتھ میز پہ رکھا تھا تو چوتھی چیز میز بن رہی تھی، تو اب میز جو ہے وہ نجس نہیں ہوگی۔ تو عین نجس اور جو نجس ہونے والی چیز ہے اس میں یہ فرق ہے۔ عین نجس اگر ہے خون، تو خون جتنی چیزوں کو لگاتے جائیں ساری چیزیں نجس ہوتی جائیں گی۔ خون مثلا پڑا ہے زمین پہ، ایک بندہ آیا اس کا پیر لگا وہ نجس، دوسرا تیسرا چوتھا 100 بندہ وہاں سے گزرا ہے اور خون اتنا زیادہ پڑا ہے کہ ہر کسی کے پیر پہ لگتا گیا، تو سارے 100 بندوں کے پیر نجس ہوں گے، کیونکہ یہ عین نجس سے وہ لاگ رہے تھے۔ تو عین نجس سے جتنی چیزیں لگتی جائیں وہ نجس ہوتی ہیں، لیکن عین نجس سے جو دوسری چیزیں اب نجس ہوئی ہیں اور اس میں مثلا نجاست وہی عین نجاست موجود نہیں ہے، اس کو عربی میں متنجس کہا جاتا ہے۔ تو عین نجس وہ ہے جو 10 چیزیں ہم نے بیان کی، اور جو ان 10 سے چیز نجس ہوگی اور ان میں عین نجس موجود نہیں ہے، خون لگا اور پھر خون اتر گیا، فقط ہاتھ جو ہے وہ نجس ہے لیکن نجاست اس پہ موجود نہیں ہے، عین نجس، تو یہ جو چیز ہے ہاتھ یہ متنجس کہلاتی ہے، اس کو عربی میں متنجس کہتے ہیں۔ تو نجس چیز سے جتنی چیزیں بھی متصل ہوتی رہیں وہ نجس ہوتی رہیں گی۔ جو متنجس چیز ہے اس سے ہم نے دیکھنا ہے، متنجس سے 2 چیزیں نجس ہو سکتی ہیں، 2 کے بعد پھر آگے نجس نہیں ہوں گی۔ تو یہ ہاتھ متنجس ہے پہلا، اس سے لباس جو ہے وہ دوسرا متنجس ہو جائے گا، اور لباس سے تیسرا متنجس جو ہے وہ ہاتھ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اب ہاتھ آگے کسی چیز کو نجس نہیں کرے گا۔ یہ جو پہلا ہاتھ تھا پہلا وہ ہر مثلا اس ہاتھ کو میں نے لباس پہ لگایا، لباس سے یہ ہاتھ لگا اس پہ، یہ دونوں چیزیں اب نجس ہیں اس ہاتھ پہ لگنے کی وجہ سے۔ پھر یہی ہاتھ میں نے میز کو لگا لیا اور مثلا قالین کو مثلا لگا لیا، تو اب وہ دونوں چیزیں بھی نجس ہیں۔ یہی ہاتھ مثلا کہیں اور لگا اور 2 چیزوں پہ لگا لیا، تو اس سے اب 2 چیزیں آگے نجس ہونی ہیں۔ اسی طرح پھر جو دوسری چیز ہے، اب یہاں پہ اس مثال میں پہلی میں لباس تھا، دوسری چیز جو دوسری مثال دی اس میں مثلا میز ہے، تیسری کوئی مثال بنا لیں یا مثلا کرسی ہو گئی، تو پھر وہ بھی آگے ایک چیز کو نجس کریں گی، کرسی بھی آگے ایک چیز کو نجس کرے گی، میز بھی اور یہ لباس بھی۔ پھر جب وہ تیسری چیز ایک جو نجس ان سے ہو رہی ہے، لباس سے میرا یہ ہاتھ نجس ہوا، میز سے کسی اور شخص کا ہاتھ مثلا نجس ہو گیا، کرسی سے کوئی اور اس پہ بیٹھا اور اس کا لباس نجس ہو گیا، تو اب وہ جو تیسری چیزیں نجس ہوئی ہیں وہ تیسری چیزوں کے بعد آگے وہ چوتھی اشیاء کو نجس نہیں کریں گی۔ تو متنجس پہ جتنی چیزیں نجس عین النجس پر جتنی چیزیں لگتی جائیں وہ آگے نجس ہوتی جائیں گی۔ جو متنجس ہے اس سے جو پہلی متنجس ہے وہ آگے 2 چیزوں کو نجس کرے گی، جو دوسرے نمبر والی متنجس ہے وہ آگے ایک چیز کو نجس کرے گی، اور تیسرے نمبر والی متنجس آگے نجس نہیں کرے گی۔ تو یہ اس کا خلاصہ ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 105، اس میں کہہ رہے ہیں کہ کیا نجاست جو ہے وہ ثابت ہونے کے لیے یقین ضروری ہے یا ظن گمان غالب یہ بھی کافی ہے؟ مجھے گمان بھی غالب گمان ہے کہ مثلا میرا ہاتھ نجس ہو گیا ہے،
تو آیا نجس ہونے کے لیے یہی کافی ہے یا یقین ہونا ضروری ہے؟ مجھے یقین جب ہو جائے کہ میرا ہاتھ نجس ہوا ہے تب جا کے میرا ہاتھ نجس ہوگا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر یقین ہو یا معقول طریقے سے اطمینان قلب ہو، یا مثلا 2 عادل گواہی دے دیں کہ فلاں چیز نجس ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ نجس شمار ہوں گی۔ مجھے یقین ہے بالکل کہ مثلا اس میز پہ خون لگا ہے تو یہ نجس ہے، مجھے جو ہے وہ اطمینان ہے، معقول طریقے سے اطمینان ہوا ہے، تب بھی میز نجس ہو جائے گی۔ 2 عادل آ کے گواہی دے دیں کہ یہ میز نجس ہے کیونکہ اس پہ خون لگا تھا، تو اس صورت میں نجس ہوگی۔ لیکن یہ جو عادل گواہی دے رہے ہیں، اس میں یہ شرط ہے کہ گواہی جو ہے وہ نجاست کے متعلق ہی ہو، تو نجاست کے جو ہے وہ نجاست کا جو سبب ہے اس کے متعلق ہو، یا یعنی وہ مثلا یہ گواہی دیں کہ اس میز پہ جو ہے وہ خون لگا ہے، یہ وہ کہہ دیں، یا جو ان کے مثلا میز ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میز نجس ہے، تو ان کے زیر تسلط ہو یہ میز، یعنی میں مثلا میری اپنی میز ہے اور کوئی بندہ اور آیا اور اس سے میں نے کہا کہ میز نجس ہے، تو اور ساتھ مثلا اور بھی ہم 2 مثلا طالب علم رہ رہے ہیں مدرسہ میں، تو اور ہمیں مثلا پتہ ہے کہ یہ میز نجس ہے، تو ہم دونوں جو ہے وہ کسی تیسرے شخص کو کہیں کہ یہ میز نجس ہے کیونکہ ہمارے کمرے میں پڑی ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ نجس ہوئی ہے، خون کسی کا لگا ہے، تو اب اس صورت میں بھی تیسرا بندہ جو آئے گا وہ اس کو اطمینان ہو جائے گا، یقین ہو جائے گا، اور وہ یہ بات مان لے گا کہ چیز نجس ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یا تو ہم سبب کے بارے میں گواہی دیں، 2 عادل گواہی جو ہیں وہ نجاست کے سبب کے متعلق دیں کہ نجاست میز کیوں نجس ہوئی ہے، کیونکہ اس پہ خون لگا تھا، یہاں پہ خون لگا ہے اس لیے، اور یا جو ہیں وہ ہمارے زیر تسلط جو چیز ہے اس کے بارے میں ہم گواہی دے رہے ہوں کہ میز نجس ہے، جیسے بھی نجس ہے میز، یہ ہم گواہی دیں۔ اور یہ جو ہے مثلا میں گواہی دے دوں اور ساتھ اور عادل آ کے ساتھ کہہ دے کہ ہاں جو ہے وہ تصدیق کر لے کہ ہاں یہ میز اس کی نجس ہے، تو اس صورت میں جا کے چیز نجس ہوگی۔ تو اب ہے کہ اگر ایک عادل گواہی دے یا کوئی بھروسہ مند شخص جو ہے وہ بتائے، تو کیا یہ جو ہے نجاست اس سے بھی ثابت ہو جائے گی؟ ایک شخص اگر ایک عادل گواہی دے رہے یا ایک بھروسہ مند شخص جو ہے وہ گواہی دے، تو کہہ رہے ہیں کہ جب تک یہ ایک شخص کی گواہی یا ایک شخص جو عادل ہے اس کی گواہی یا بھروسہ مند ہے اس کی گواہی اطمینان کا موجب جب تک نہ بنے، اس وقت تک جو ہے وہ اس کو قبول کرنا مشکل ہوگا۔ تو اگر ایک عادل مجھے کہے کہ فلاں چیز نجس ہے اور مجھے اطمینان ہو جائے تو پھر تو نجس ہوگی، اور اگر مجھے اطمینان نہ ہو اس کی بات پر، تو اس صورت میں اب میرا اس نجاست کو قبول کرنا مشکل ہوگا، نجاست علیہ آثار میں اس پہ لاگو نہیں کروں گا، اور اس جو چیز ہے اس کو میں پاک ہی شمار کروں گا۔ تو 2 بندے جب گواہی دیں گے تو ان کی گواہی تو ہم قبول کر لیں گے۔ ایک بندہ گواہی دے گا یا عادل گواہی دے یا جو بھروسہ مند ہے، عادل نہیں ہے لیکن جھوٹ نہیں بولتا، تو اس صورت میں جب مجھے اطمینان ہو جائے گا تب جا کے وہ چیز نجس ہوگی، ورنہ پاک ہی شمار ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے وہ سوال 106، اس میں کہہ رہے ہیں کہ اگر نجس کافروں سے کوئی مائع چیز جیسے مثلا تیل ہو گیا، گھی وغیرہ، یا جامد چیز جیسے روٹی وغیرہ ہے، یہ اگر کافروں سے لی جائے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ آیا یہ پاک شمار کریں گے، ہم نجس شمار کریں گے، کیا کریں گے؟ تو اس کا جواب ہے کہ اگر یقین ہو کہ انہوں نے سرایت کرنے والی رطوبت کے ساتھ انہیں مس کیا ہے، جیسے مثلا گیلے ہاتھوں سے انہوں نے روٹی پکڑی ہوئی ہو، اس کا ہمیں یقین ہے کہ انہوں نے روٹی گیلے ہاتھوں سے پکڑی ہوگی، یا تیل وغیرہ اور اس کو مثلا وہ گیلے ہاتھوں سے انہوں نے ہاتھ لگایا ہوگا، تو پھر یہ چیزیں نجس شمار ہوں گی۔ یہ اب مجھے بالکل 100% یقین ہے، مثلا میرے سامنے جو ہے کافر نے روٹی بنائی ہے، تو اب اس نے گیلے ہاتھ مثلا آٹا گوندا تو سارے ہاتھ گیلے تھے، آٹا اس نے گوندا اور پھر روٹی لگائی اور
آپ مجھے وہ روٹی دے رہے ہیں تو اب مجھے یقین ہے واضح کہ انہوں نے گیلے ہاتھوں سے اس روٹی کو مس کیا ہے، تو اس صورت میں تو یہ چیز نجس شمار ہوگی۔ لیکن اگر مجھے یقین نہیں ہے، علم نہیں ہے، اب وہ مثلا شاپر میں روٹی لے کے آیا ہے اور مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس نے لگائی ہے یا کہیں سے لے کے آ رہا ہے اور شاپر میں کسی دکاندار نے اسے مسلمان نے دی ہے اور اس نے پتہ نہیں گیلا ہاتھ لگایا ہے نہیں لگایا، مجھے علم اس بات کا نہیں ہے، بلکہ مثلا اس بات کا مجھے اگر ظانی ہو، گمان غالب ہو یا شک وغیرہ بھی ہو، تب بھی اس صورت میں یہ روٹی پاک ہوگی۔ تو فقط یقین کی صورت میں روٹی نجس ہوگی، یقین نہیں ہے، چاہے گمان غالب ہے، شک ہے کہ ہو سکتا ہے اس نے گیلا ہاتھ لگایا ہوگا، تو ان صورتوں میں یہ روٹی پاک شمار ہوگی، اس کو نجس شمار نہیں کریں گے۔ اس کے بعد پھر نجاست کے اور چند ایک اہم احکام بیان کر رہے ہیں، تو وہ انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔